السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رأسی زاویے ورٹیکل اینگلز، اس قسم کے دو زاویے جو ہم رأس ہو اور متصل نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے پش پر بنے ہوئے ہوں، تو ان کو رأسی زاویے کہتے ہیں۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ زاویہ 1 زاویہ 3 کا رأسی زاویہ ہے، اور اسی طرح زاویہ 2 زاویہ 4 کا رأسی زاویہ ہے۔ رأسی زاویے مقدار میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جتنے درجات کا ہو تو دوسرا بھی اتنا ہی ہوگا۔ متصلہ زاویے ایڈجیسنٹ اینگل، ایسے دو زاویے جو ہم رأس ہو اور ایک بازو بھی مشترک ہو، یعنی ایک ضلع بھی دونوں زاویوں کا مشترک ہو، تو ان کو متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ زاویہ A زاویہ B کا متصلہ زاویہ ہے، یا یہ دونوں ایک دوسرے کے متصلہ زاویے ہیں۔ متبادلہ اور متناظرہ زاویے، متبادلہ اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے، تو اس تقاطع کی وجہ سے 8 زاویے بن جاتے ہیں، 4 زاویے اندرونی اور 4 بیرونی، جس کو آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پس دو ایسے زاویے جو مختلف الرأس ہو، یعنی رأس ورٹیکس ان کا الگ الگ ہو، اور دونوں زاویے خط قاطع کے متضاد طرفوں پر واقع ہو اور دونوں اندرونی ہو، تو اس کو متبادلہ زاویے کہتے ہیں۔ جیسے اس شکل میں 3 اور 5 متبادلہ زاویے ہیں، اسی طرح 4 اور 6 بھی متبادلہ زاویے ہیں۔ اسی طرح وہ دو مختلف الرأس زاویے جو خط قاطع کے ایک طرف ہو اور ان میں سے ایک زاویہ اندرونی ہو اور دوسرا بیرونی ہو، تو اس کو متناظرہ زاویے کہا جاتا ہے۔ جیسے اس شکل میں زاویہ 2 اور 6 متناظرہ زاویے ہیں، اسی طرح زاویہ 1 اور زاویہ 5 بھی متناظرہ زاویے ہیں، اور اسی طرح زاویہ 3 اور 7، 4 اور 8 بھی متناظرہ زاویے ہیں۔ مکملہ زاویے یا سپلیمنٹری اینگلز، دو ایسے زاویے جن کا مجموعی مقدار 180 ہو، تو ان دونوں کو سپلیمنٹری یا مکملہ زاویے کہا جاتا ہے۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے، زاویہ A اور زاویہ B مکملہ زاویے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سپلیمنٹ کہلاتا ہے۔ متممہ زاویے کمپلیمنٹری اینگلز، دو ایسے زاویے جن کا مجموعی مقدار 90 درجے ہو، تو ان کو متممہ یا کمپلیمنٹری زاویے کہا جاتا ہے۔ جیسے اس شکل میں زاویہ A اور زاویہ B کمپلیمنٹری زاویے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا متمم یا کمپلیمنٹ کہلاتا ہے۔ مثلث یا ٹرائی اینگل، مثلث وہ شکل ہے جو 3 زاویوں اور 3 اضلاع پر مشتمل ہو، یعنی مثلث میں 6 اجزاء 6 چیزیں ہوتے ہیں، 3 زاویے اور 3 ضلع۔ ضلعوں کو بازو بھی کہا جاتا ہے، جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مثلث میں جس زاویہ کے سامنے جو ضلع ہوتا ہے، اس کو اس زاویہ کا متقابلہ ضلع کہا جاتا ہے، اور اس زاویہ کو اس ضلع کا متقابلہ زاویہ کہا جاتا ہے۔ اس شکل میں زاویہ 3 کا سامنے والا ضلع A اس زاویے کا متقابلہ ضلع ہے، اور اس زاویے کو متقابلہ زاویہ کہا جائے گا۔ اسی طرح جس زاویے کے ساتھ لگا ہوا ضلع ہو،
تو اس ضلع کو متصلہ ضلع کہا جاتا ہے، جیسے زاویہ 3 کا متصلہ ضلع B ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعی مقدار 180 درجے ہوگا، خواہ جیسے بھی مثلث ہوگی۔ پھر مثلث کے مختلف اقسام ہیں، مگر ہم قائمۃ الزاویہ مثلث سے بحث کریں گے۔ یہ وہ مثلث ہے جس میں ایک زاویہ 90 درجے کی ہو، جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس میں ضلع C وتر کہلاتا ہے، ضلع A عمود اور ضلع B قاعدہ کہلاتا ہے۔ ان تین اضلاع میں جب 2 اضلاع معلوم ہو تو تیسرا فیثاغورس کے قانون کے تحت معلوم ہو سکتا ہے۔ فیثاغورس کا قانون یہ ہے: C² مساوی ہے A² جمع B²۔ علم فلکیات میں ہم اس قانون کے محتاج نہیں، یہ ضرورت دوسرے ذرائع سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا یہ احتیاج اور طریقوں سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بحث نہیں کریں گے۔ جو اس کے شوقین حضرات ہو تو وہ ریاضی کی کتابوں سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ مثلث میں 3 اضلاع اور 3 زاویے ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ تو ان 6 چیزوں میں ہمیں 3 معلوم ہو تو باقی 3 بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، یعنی ان معلومات سے مجہولات بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 نسبتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کی تشریح کریں گے۔